آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں ہر فرد کا انفرادی کرب بھی ہے اور پوری اجتماعیت کا کرب بھی۔ اگر 2 مصروں میں مجھے بیان کرنے کو کہا جائے تو میں ایک مطلب پڑھ دوں گا کہ کتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان، گھر کہیں گم ہو گیا دیوار و در کے درمیان۔ اس شعر کے اور ایسے ہی بے شمار اشعار کے خالق آج کے اردو ادب کے معتبر ترین ناموں میں ایک بہت ہی نمایاں نام جناب مخمور سعیدی کا، جو دہلی سے آپ کی محفل میں تشریف لائے ہیں، لیکن جن کا تعلق ریاست ٹونک سے ہے۔ جس طرح یو پی میں رامپور کی ریاست کا دبستان ہے، اسی طرح راجستھان میں ٹونک کا دبستان ہے ایک۔ میں جناب مخمور سعیدی کی خدمت میں بصد ادب و احترام حرف التماس لے کے پہنچتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے اس محفل کے وقار میں اور اضافہ فرمائیں۔ جناب مخمور سعیدی۔ حضرات، اس مشاعرے کی کامیابی کا ذکر تو بار بار کیا گیا ہے، اور سامعین نے جس خوشخلوی سے یہ مشاعرہ سماعت فرمایا اس کا احساس تمام شعراء کو ہے۔ جو یہاں اظہار ہوا اس کے علاوہ اسٹیج پر بھی یہ احساس بہت جاگزی ہے دلوں میں کہ واقعی ایسے مشاعرے بہت کم ہوتے ہیں جہاں اتنی دلچسپی کے ساتھ اشعار سنے جائیں اور اتنے اچھے انداز میں سنے جائیں۔ تو ان باتوں کو میں کیا دہراؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس مشاعرے کی کامیابی میں جہاں منتظمین کے اخلاص کو دخل ہے، آپ کی حسن سماعت کو دخل ہے، وہاں وہ چلے گئے ہیں۔ شاید ان کے حسن نظامت کا بھی بڑا دخل ہے۔ معراج صاحب نے جس خوبی سے اس مشاعرے کو چلایا اور آگے بڑھایا وہ بھی قابل داد ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آخر تک آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور اس مشاعرے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ بر صغیر ہند و پاک کے چند گنے چنے جو معتبر ترین شعراء ہیں ان میں سے ایک شاعر حضرت کلیم عاجز اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی اس مشاعرے کا ایک افتخار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ غزل کے چند شعر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ لکھ کر ورقے دل سے مٹانے نہیں ہوتے، ملاحظہ کریں، لکھ کر ورقے دل سے مٹانے نہیں ہوتے، کچھ لفظ نہیں ہوتے، کچھ لفظ ہیں ایسے جو پرانے نہیں ہوتے۔ لکھ کر ورقے دل سے مٹانے نہیں ہوتے، کچھ لفظ ہیں ایسے جو پرانے نہیں ہوتے، اور ہو جائے جہاں شام وہیں ان کا بسیرا، ہو جائے جہاں شام وہیں ان کا بسیرا، آوارہ پرندوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے، ہو جائے جہاں شام وہیں ان کا بسیرا، آوارہ پرندوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جب چاہے کوئی پھونک دے خوابوں کے نشے من، جب چاہے کوئی پھونک دے خوابوں کے نشے من، آنکھوں کے اجڑنے کے زمانے نہیں ہوتے، جب چاہے کوئی پھونک دے خوابوں کے نشے من، آنکھوں کے اجڑنے کے زمانے نہیں ہوتے، اور جو زخم عزیزوں نے محبت سے دیے ہوں، جو زخم عزیزوں نے محبت سے دیے ہوں، وہ زخم زمانے کو دکھانے نہیں ہوتے، جو زخم عزیزوں نے محبت سے دیے ہوں، وہ زخم زمانے کو دکھانے نہیں ہوتے۔ اور یہ شعر بھی خصوصیت سے نظر کرتا ہوں آپ کی کہ آرائش دیواروں در و بام بہت ہے،
آرائش دیواروں درو بام بہت ہے، موسم کسی آنگن کے سہانے نہیں ہوتے۔ آرائش دیواروں درو بام بہت ہے، موسم کسی آنگن کے سہانے نہیں ہوتے۔ اور بے وجہ تعلق کوئی بے نام رفاقت، ملاحظہ کریں، بے وجہ تعلق کوئی بے نام رفاقت، جینے کے لیے کم یہ بہانے نہیں ہوتے۔ بے وجہ تعلق کوئی بے نام رفاقت، جینے کے لیے کم یہ بہانے نہیں ہوتے۔ اور شوریدہ سری میں ہنر حرف و نوا کیا، شوریدہ سری میں ہنر حرف و نوا کیا، لفظوں میں بیاں غم کے فسانے نہیں ہوتے۔ شوریدہ سری میں ہنر حرف و نوا کیا، لفظوں میں بیاں غم کے فسانے نہیں ہوتے۔ لکھ کر ورق دل سے مٹانے نہیں ہوتے، کچھ لفظ ہیں ایسے جو پرانے نہیں ہوتے۔ کچھ لفظ یہ غزل کے لیے اور فرما رہے ہیں، آپ حضرات اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا کہ جو یہ شرط تعلق ہے کہ ہے ہم کو جدا رہنا، جو یہ شرط تعلق ہے کہ ہے ہم کو جدا رہنا، تو خوابوں میں بھی کیوں آؤ، خیالوں میں بھی کیا رہنا۔ جو یہ شرط تعلق ہے کہ ہے ہم کو جدا رہنا، تو خوابوں میں بھی کیوں آؤ، خیالوں میں بھی کیا رہنا۔ وہ ملاحظہ ہو کہ پرانے خواب پلکوں سے جھٹک دو، سوچتے کیا ہو۔ پرانے خواب پلکوں سے جھٹک دو، سوچتے کیا ہو۔ مقدر خشک پتوں کا ہے شاخوں سے جدا رہنا، مقدر خشک پتوں کا ہے شاخوں سے جدا رہنا۔ اور عرض کیا ہے کہ شجر زخمی امیدوں کے ابھی تک لہلہاتے ہیں، شجر زخمی امیدوں کے ابھی تک لہلہاتے ہیں، انہیں پتجھڑ کے موسم میں بھی آتا ہے ہرا رہنا۔ شجر زخمی امیدوں کے ابھی تک لہلہاتے ہیں، انہیں پتجھڑ کے موسم میں بھی آتا ہے ہرا رہنا۔ اور عجب کیا ہے اگر مخمور تم پر یورش غم ہے، عجب کیا ہے اگر مخمور تم پر یورش غم ہے، ہواؤں کی تو عادت ہے چراغوں سے خفا رہنا، ہواؤں کی تو عادت ہے۔ یہ غزل چھپی چکی ہے، آپ نے پڑھ لی؟ نہیں، اصل میں آپ کہیں گے تو میں سنا دوں گا، مگر یہ کچھ زیادہ ہی گاڑھی غزل ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ تو ایک شعر اس کے سنا دیتا ہوں، کسی عزیز نے بہت محبت سے بھیجی ہے، یہ کبھی کہیں چھپی ہوگی، پرویز دانش نہٹوری صاحب نے بھیجی ہے یہ۔ اب میں اس کا مقطع سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اڑے طیور درختوں کو چپ لگی مخمور، وہ مقطع آ رہا ہے۔ اڑے طیور درختوں کو چپ لگی مخمور، عجب سکوت تہے شاخسار پھیل گیا، اور ہوا چلی تو عجب انتشار پھیل گیا، نظر سے تاب نظر ایک غبار پھیل گیا۔